جو انکریجنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی چیف عوامی سٹاف جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے جنازے میں شرکت کی بلکہ اس کے بعد وہ ہسپتال بھی گئے اور جو زخمی تھے ان کی مزاج پرسی بھی کی. اصل میں جب سے خاص طور سے پہلے راحیل شریف بھی کرتے تھے لیکن جب سے قمر جاوید باجوہ صاحب آئے ہیں یہ ہر ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کا جو موقع ہے واردات ہے وہاں بھی جاتے ہیں اور خاص طور سے لوگوں کو جا کے دلاسا دینا اور زخمیوں کا حوصلہ بڑھتا ہے. یہ اب ان کی باقاعدہ ایک روایت بن گئی ہے, تو اس اعتبار سے ان کا ذکر نہ کرنا اور ان کو اس کا خراج تحسین پیش نہ کرنا بہت زیادتی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ کریں کیا. دیکھیے جو حکومت نے نیکٹا بنائی تھی, جو حکومت نے نیشنل ایکشن پروگرام جو ہے پلان جو ہے وہ تشکیل دیا تھا, پارلیمنٹ میں ہوا تھا obviously سب نیکٹا تو ادھوری ہے سر. اس کے اوپر اگر ہم عمل کر لیتے سنجیدگی سے, صوبائی حکومتیں اس پہ لوک وارم ریئیکشن کا مظاہرہ نہ کرتی, مثال کے طور پہ رینجرز کو اگر پنجاب میں ڈپلوائے ہونے دیا جاتا اور وہ سلیپر سیلز جو ہیں ان کے خلاف کارروائی کرتے تو بہتر نتائج جو ہیں وہ حاصل کیے جا سکتے تھے. لیکن بلوچستان کی یہ جو دہشت گردی ہے اس کو کسی طریقے سے کنڈون نہیں کیا جا سکتا. یہ سیکورٹی لیپس ہے تب بھی, یہ ہماری جو سویلین ایڈمنسٹریشن ہے اس کا لیپس ہے تب بھی, جو بھی اس کا ذمہ دار ہے وہ ذمہ داری تو اپنی طرف ہے. اس کا مطلب ہے بخاری صاحب کہ بلوچستان میں کہیں یا کسی اور صوبے میں کہیں, اس کا مطلب ہے کہ یہ دہشت گردوں کے رابطے, ان کے کنیکشنز, ہر چیز موجود ہے. وہ جب چاہتے ہیں انہیں ایکٹیو کرتے ہیں, وہاں تک پہنچتے ہیں, اپنا کام کر لیتے ہیں. لیکن شاید اس بات سے آپ کی نا ایک بڑی سیریس اسپرشن جاتی ہے فوج کے ان نمائندوں پر جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے یہاں سے کے پی کے سے, وانا سے, ساؤتھ وزیرستان سے, نارتھ وزیرستان سے ایسے عناصر کا کلا کما کر دیا, صفایا کر دیا ہے. میں یہ نہیں کہتا نہیں کیا, لیکن ابھی بھی ڈھکے چھپے کہیں نہ کہیں یہ لوگ موجود ہیں. میری بات قبلہ پوری نہیں ہوئی ابھی. میں نے یہ کہا کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں لیکن یہ